السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈراپس آف فیکٹ۔ دوستو، انسان کبھی کبھی موت کے منہ سے باہر آ جاتا ہے۔ کبھی کسی حادثے سے بچ جانا، یا کسی بیماری سے لڑ کے خود کو زندہ رکھ پانا، یا کبھی کسی ایسے حادثے میں بچ جانا جس میں بچنا ناممکن ہو۔ ایسے لوگوں کو ہم خوش قسمت کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان لوگوں کو منحوسیت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے ٹائٹینک سمیت 2 اور جہازوں پر سفر کیا، اور وہ تینوں جہاز تو ڈوبے، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن یہ خوش قسمت لڑکی ان حادثوں سے خود کو بچانے میں کامیاب رہی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وائلٹ جیزوف، جن کی پیدائش آئرلینڈ میں ہوئی تھی اور بعد میں ان کی فیملی انگلینڈ مائیگریٹ کر گئی تھی۔ انگلینڈ میں آ کر اس کی ماں ایک شپنگ کمپنی میں سٹیورڈز کی نوکری کرنے لگ گئی۔ سٹیورڈز کا کام دراصل یہ ہوتا ہے کہ جہاز میں مسافروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو جب جوزف 20 سال کی ہوئی تو اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگ گئی، تو اس نے بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی سٹیورڈز کی نوکری کرنے کو ہی ترجیح دیا۔ لیکن اس وقت سٹیورڈز کی نوکری بڑی عمر کی عورتوں کو ہی دی جاتی تھی، لیکن جیزوف نے ابھی جو 20 سال کی تھی، وہ خود کو بڑا دکھانے کے لیے کھلے کھلے کپڑے پہنتی اور میک اپ کے بنا کام پر جایا کرتی تھی۔ 21 سال کی عمر میں اسے سٹار وائٹ لائن میں نوکری ملی۔ یہ وہی کمپنی ہے جس نے آگے چل کر ٹائٹینک جہاز تیار کیا۔ تو اس وقت کے جو سب سے بڑے اور لگژری سمجھے جانے والے جہازوں میں سے ایک RMS اولمپک بھی تھا۔ 1911 میں جب RMS اولمپک اپنے ایک سفر پر جا رہا تھا تو جیزوف کو اس پر کام کرنے کا موقع مل گیا، لیکن جہاز کو ابھی سمندر میں اترے کچھ ہی وقت بیتا تھا کہ اس کی ٹکر ایک برطانیہ کے وارشپ جہاز HMS ہاک سے ہو گئی، اور جہاز بری طرح ڈیمیج ہو گیا۔ کیونکہ ابھی اولمپک زیادہ دور نہیں گیا تھا، تو جیسے تیسے وہ واپس پورٹ تک پہنچ گیا، اور خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور سب کے ساتھ ساتھ جیزوف کو بھی بچا لیا گیا۔ اس واقعے کے 1 سال تک جیزوف نے کسی بھی بحری جہاز پر کام نہیں کیا۔ 1 سال کے بعد جب اس نے دوبارہ درخواست دی تو ان دنوں ٹائٹینک تیاری کے آخری مراحل میں تھا۔ ٹائٹینک، جو کہ ان دنوں بہت خبروں میں تھا، اس کے بارے میں جیزوف نے سن رکھا تھا۔ ٹائٹینک کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ وہ ٹیگ لائن تھی جس میں لکھا گیا تھا "دی انسنکیبل شپ"، یعنی یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن پھر 10 اپریل 1912 کو جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر نکلا، جو کہ انگلینڈ سے نیو یارک کی جانب تھا، تو اس میں جیزوف بھی سٹیورڈز کی خدمات سر انجام دینے کے لیے موجود تھی۔ 2000 سے زائد مسافروں کو لے جانے والا ٹائٹینک صرف 4 دن میں ہی اٹلانٹک اوشن میں ایک آئس برگ کے ساتھ بری طرح ٹکرا گیا، جس سے جہاز کے درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ڈوبنے لگا۔ ٹائٹینک، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاز پر لائف بوٹس بہت کم رکھی گئیں، جو کہ سب مسافروں کے لیے کافی نہیں تھی۔ تو جب جہاز ڈوبنے لگا تو بوٹ نمبر 16 میں جیزوف کو ایک بچے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ 2000 سے زائد مسافروں کو لے جانے والا ٹائٹینک ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس حادثے میں 1600 کے قریب لوگوں کی جانیں گئیں، اور خوش قسمتی سے جہاز میں مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی جیزوف بچ گئی۔ تیسرے اور آخری واقعے کی بات کریں تو وہ ہوا HMHS بریٹینک کے ساتھ۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 4 سال بعد HMHS نے سفر کرنا شروع کیا تھا، تو جیزوف، جو کہ اب شپنگ کمپنی کی نوکری چھوڑ چکی تھی اور ایک ریڈ کراس سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو اس وقت یہ ہوا کہ ورلڈ وار 1 چل رہی تھی، تو جہاز پر کچھ نرسز کی ضرورت تھی، تو جیزوف بھی ان نرسز میں سے ایک تھی جو کہ اس جہاز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ لیکن جہاز اپنے سفر پر نکلنے کے 55 منٹ بعد ہی ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور ڈوبنے لگا۔ لیکن ٹائٹینک کے حادثے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جہاز پر ضرورت سے زیادہ لائف بوٹس رکھی گئی تھیں۔ اس حادثے میں 30 لوگوں کی جانیں گئیں۔ لائف بوٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بچا لیا گیا، تو ان بچ جانے والے خوش نصیبوں میں وائلٹ جیزوف بھی تھیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں۔
آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔